الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم. آیت نمبر 76. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. آخر صورت تک آخرت کا بیان ہے، اور بنیادی طور پر دو ہی باتیں ہیں. ایک مشرکین کے سوال کا جواب ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے. سوال تو یہ تھا کہ چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ صورت مکی صورتوں میں درمیانی صورت ہے، جو مکی زندگی کے درمیان میں نازل ہوئی، جب اسلام کی ابھی ابتدا تھی اور مشرکین بہت زیادہ غصے میں تھے کہ کسی طرح سے شروع ہونے والے مسلمانوں کو ابتدا میں ہی ختم کر دیا جائے. تو جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر دعوت کے لیے کھڑے ہوتے، کسی سے ملتے، تو مشرکین ہر جگہ پر اپنا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا لے کر حاضر ہو جاتے. تو مشرکین میں سے عاص بن وائل، وہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا کہ یہ دیکھو کہ جب ہم اس ہڈی کی طرح کیا ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ بھلا کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ بھلا کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ آپ اس اعتراض کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی تفصیل فرما دی ہے کہ دراصل مشرکین یہاں دو طرح سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہڈی ایک بے جان چیز ہے، مٹی ہو جاتی ہے، وہ بھی بے جان ہے. تو وہ اس چیز کو مشکل سمجھ رہے تھے کہ بے جان چیز سے جاندار کیسے پیدا ہوگا، بے جان ہڈی سے جاندار کیسے پیدا ہوگا، ایک زندہ انسان کیسے پیدا ہوگا. اور دوسرا انہیں اعتراض اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ تو اپنے معبودان باطلہ پر رب کو قیاس کر رہے تھے کہ جیسے ہمارے معبودان باطلہ کیا ہیں، عاجز ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہم انسانوں ہی کی طرح یا معبودان باطلہ کی طرح ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، تو بھلا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل سے کام لے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو عقل سے ماورا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے تھے، قدرت کاملہ پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ صرف اپنی عقل کے ترازو پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو کم سمجھ کر کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلا جملہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہ لا یحزنک قولہم، آپ ان کی بات سے غمگین نہ ہوں. ظاہر ہے بندے کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہیں بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی معترض اٹھ کر کھڑا ہو جائے آگے، تو وہ بات نہیں کر سکے گا. اس کے لیے تو پریشان کن بات ہے. اور نبی کے لیے تو یہ مسائل مکہ میں تو ہر جگہ تھے کہ کہیں بھی آپ دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تو دو چار ایسے بھی آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے جو کہتے یہ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے. تو عجیب و غریب پروپیگنڈا تھا، الزامات کی بارش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے غم نہ کریں. اب غم نہ کریں، بھلا کیسے غم نہ ہو؟ طبی اور فطری طور پر تو ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ طبی طور پر اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ طبیعت انسان کے بس میں نہیں ہوتی، فطرت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. ہاں، اس کو اپنے اوپر سوار کر لینا
یہ عقلی طور پر بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنی دعوت ہی چھوڑ دینا، اپنا مقصد ہی چھوڑ دینا۔ لوگوں نے کہہ دیا، فتویٰ لگا دیا یہ وہابی ہے، لہذا چھپتے پھرنا جی میں تو وہابی ہو گیا لوگوں کی نظر میں۔ لوگوں نے کہہ دیا ہو مولوی، تو بس وہیں پسینے پسینے ہو گیا کہ ٹوپی اتار دو، داڑھی کم کر لو، پھر کوئی مولوی نہ کہہ دیں۔ نہیں، بلکہ یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لا يحزنک قولہم، ان کی باتوں سے پریشان ہو، آپ دعوت دیے جائیں، آپ اپنے مقصد کو پورا کرتے چلے جائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری صرف دعوت دینا ہے، باقی کوئی اعتراض کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کے غم میں آ کر آپ اپنے کام سے نہ رکیں۔ بھئی بندے کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کرنے والے بہت ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، ناکامی یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر رک جائے، اپنے مقصد سے باز آ جائے، یہ ناکامی ہے۔ تو نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، غمگین ہو کر گھر میں نہ بیٹھ جائیں، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، یہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، شور مچانا، الزامات لگانا، اور آپ کی ذمہ داری ہے دعوت دیتے چلے جانا۔ آگے ان کا جواب ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، فرمایا یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کی ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بات ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ظاہری بات تو یہی تھی کہ اِذَا مِتْنَا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ جو کہہ رہا تھا کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا، یہ ہے وہ بات جو وہ ظاہر کر رہے تھے۔ اور دل میں چھپی ہوئی وہ بات میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کو عاجز سمجھ رہے تھے، کہ جیسے ایک انسان کسی مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا، معبودان باطلہ جیسے عاجز ہے، تو وہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کو بھی کیا سمجھ رہے تھے؟ عاجز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کی دونوں باتیں کیا ہیں؟ معلوم، کہ جو پروپیگنڈے کی بات زبان پر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من یحیی العظام، کہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا دوبارہ، اس میں زندگی کون ڈالے گا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو دل میں چھپایا ہوا ہے کہ اللہ کو عاجز سمجھا ہوا ہے، یہ بھی ہم اچھی طرح کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ پہلا جواب ہے باقاعدہ ان کے زبانی اعتراض کا۔ فرمایا کہ یہاں انسان سے مراد وہی اعتراض کرنے والا عاص بن وائل ہے۔ الانسان پر جب الف لام آ جائے تو پھر یہاں یوں سمجھ لیں کہ الانسان معرف ہے، اور معرفہ سے مراد ایک خاص شخص ہوتا ہے، خاص ذات ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی خاص اعتراض کرنے والا مراد ہے، کہ اس اعتراض کرنے والے کو دیکھے کہ انا خلقناہ من نطفۃ، اسے ہم نے ایک پانی کے قطرے سے کیا کیا؟ پیدا، اور آج یہ ہم سے جھگڑا کرنے آگے۔ نہیں سمجھ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی حالت پر غور نہیں کرتا کہ خود اس کو ہم نے بے جان نطفے سے پیدا کیا۔ بھلا نطفے میں کیا جان ہوتی ہے؟ پانی کے ایک قطرے میں کیا کوئی جان نہیں ہوتی۔ ہڈی تو چلو پھر بھی پانی کے قطرے سے تو مضبوط ہے، لیکن پانی کے ایک قطرے میں تو وہ مضبوطی بھی نہیں ہے جو ہڈی میں ہوتی ہے۔ تو ہڈی بھی بے جان ہے، پانی کا قطرہ بھی کیا ہے؟ بے جان ہے۔ فرمایا اس کو جو جھگڑا کر رہا ہے، جو آج اعتراض کر رہا ہے کہ بے جان ہڈی سے کیسے زندگی ہوگی، اس بے جان ڈھانچے میں کیسے زندگی ہوگی، فرمایا اس کو ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جب اس کا ڈھانچہ بھی نہیں تھا، ہڈیاں بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اتنا یہ طاقتور ہو گیا ہے کہ ہمارے قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، اذا ہوا خصیم مبین، اب یہ جھگڑنے آ گیا ہے، حالانکہ اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ پانی کے بے جان قطرے سے کیا ہوا ہے؟ اپنی پیدائش پر اگر غور کرے تو فرمایا اچھی طرح اسے سمجھ آ جائے گا کہ بے جان کے اندر زندگی ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے کسی معبود نے نہیں بنایا، غیر اللہ میں سے کسی نے، ظاہر ہے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی تو ہے جس نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، پانی کے قطرے سے جس نے آگے وجود بخشا ہے۔ نہ تو کسی مشین نے ایجاد کیا، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ایجاد کیا، تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک بے جان نطفے میں جان ڈال دی۔ تو آیا وہ ہڈیوں میں جان ڈال دے تو اس کے لیے کون سا کوئی کیا ہے مشکل؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری مثالیں بیان کرتا ہے، نسیہ خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو
نہیں سمجھ نہیں بات. ہماری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہڈیاں اٹھا اٹھا کے یہ ہماری مثالیں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تو عاجز ہے. اللہ تو کیا ہے؟ یا ہماری مثال بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودوں کے برابر سمجھ لیا ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت کو اپنے معبودان باطلہ جتنا سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ بے جان نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. قال من یحیی العظام، اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ کون پیدا کرے گا ہڈیوں کو وہی رمیم جبکہ وہ بسیدہ ہو جائیں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. یہ دوسرا جواب ہے. فرمایا اسے بتا دیں کہ ہڈیاں ہو جائیں یا مٹی ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے، پھر بھی وہ ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی دفعہ کیا کیا ہے؟ پیدا. کیونکہ پہلی دفعہ تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، کوئی نمونہ بھی. جب پہلی دفعہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو تب تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نمونہ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو آج بھی وہی کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا. لہذا من یحیی العظام والا جو سوال کر رہا ہے اسے بتا دیں کہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم. آگے 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیل بطور مثال کے ہے. فرمایا کہ آج یہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بے جان چیز میں زندگی کیسے ڈالی جاتی ہے. فرمایا اگر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق کو دیکھ لیں. مثلا ایک ہرا بھرا سرسبز درخت ہوتا ہے، مگر اسی سے اللہ تعالیٰ آگ نکال دیتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ آگ نکال دیتے. کہتے ہیں عرب کے صحراؤں میں ایسے درخت پہلے عام ہوا کرتے تھے کہ ان کی لکڑیاں لے کر آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی. جیسے چک ماک تو سنا ہوگا کہ خاص ایک پتھر ہوتا ہے کہ پتھر کو پتھر پر رگڑنے سے کیا نکلتی ہے؟ آگ. تو پرانے زمانے میں یہ ماچسیں نہیں ہوتی تھی، اور ماچس کا جو دارو ہے یہ والی پہلے یہ کیمیکل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یہ جو دارو ہوتا ہے ماچس کے اوپر لگا ہوا، بلکہ اس سے پہلے لوگ انہی پتھروں سے آگ نکالتے تھے. پتھر کو پتھر پر رگڑنے سے آگ نکلتی تھی، اور اس سے پہلے درختوں کو درخت کی لکڑی لے کر درخت سے رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی تھی. اور بانس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بانس کا درخت جہاں پر کاشت کیا جاتا ہے، اگر یہ آپس میں رگڑ کھائے درخت کی لکڑی بانس کی تو بعض اوقات اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. لکڑی سے رگڑ کھاتی ہے، حالانکہ سر سبز و شاداب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت جو ہرا بھرا سرسبز ہوتا ہے اس کا جلنا اور آگ پکڑنا یہ تو ایک غیر فطری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہرے بھرے درخت کی لکڑیاں کاٹ کر ان کو آپس میں رگڑتے تو آگ نکلتی تھی. اور عرب میں ایسے درخت صحراؤں میں پہلے عام ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی قدرت رکھنے والا ہے کہ ایک سرسبز درخت کی ٹہنی سے آگ نکال سکتا ہے، تو کیا وہ ایک بے جان ہڈی کو زندہ نہیں کر سکتا، یا عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا کہ جب انسان مر کر فنا ہو گیا پھر زندگی نہیں دے سکتا؟ ایسا کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس سے زیادہ وسیع ہے. اور آگے فرمایا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان سمیت پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کر ڈالا. پھر زمین و آسمان نام لینا تو بہت آسان ہے، مگر اگر زمین کے چپے چپے کو دیکھنا چاہیں تو زمین میں کتنی چیزیں ہیں. پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اور درخت ہیں، ایسی ایسی چٹانیں ہیں اس زمین کے اندر اللہ نے پیدا کر دی. پھر آسمانوں کا نظام ہے کہ 7 آسمان، پھر اس میں فلکیات کا مکمل نظام ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں. اتنا بڑا نظام، ہیوی قسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دیا ہے، تو جو ذات اتنی بڑی کائنات کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ چند فٹ کے انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر تو بطری کے اولے کیا ہے؟ قادر.
آگے فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اس کا جواب ہے جو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہلکا سمجھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودان باطلہ کی طرح عاجز سمجھ رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ اسے تو کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے مٹیریل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ تو ظاہری اسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، آگے ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد کیا ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کو کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو بڑی بڑی چیزوں کو کن کہہ کر بھی کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی وسیع ہے، کسی چیز کو کہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اللہ کی قدرت کو اپنے معبودان باطلہ کی طرح نہ سمجھا جائے۔ یہ تو عاجز مخلوق ہے، کسی چیز پر بھی یہ قادر نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اور وہ اتنی قادر مطلق ذات ہے کہ کن کہہ دے تو اس کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہ آخری دلیل ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا کیا ہے اختیار ہے، انسانوں سے لے کر جمادات تک، زندہ اور مردہ، بے جان اور جاندار، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک دفعہ زمین کو ہلا دے جھٹکے سے، اور چند منٹ کے لیے ہلا دے تو ہر چیز تہس نہس ہو جاتی۔ تو سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اتنی بڑی ذات جس نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صرف دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ اس لیے جب تک میری کائنات میں میری نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاصل کر رہے ہو، تب تک یہ ذہن سے نہ نکالا کرو، اس بھلیکے میں نہ رہا کرو کہ بس ہم یہاں مریں گے اور مر کر کیا ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ پھر میں الیہ ترجعون، دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب بھی دینا ہے، لہذا اس دن کو ذہن میں رکھا کرو، پھر کچھ منہ سے نکالا کرو۔